کو نفرت کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9، اس کا مفہوم و ترجمہ۔ اور اگر مؤمنوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ، اور عدل کرو بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 کا مفہوم اور ترجمہ، بہت قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا۔ آئیے چند باتیں تشریح میں سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اگر اہل ایمان کے 2 گروہ لڑ پڑے تو دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ، آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے یہ 2 جو آپس میں لڑ پڑے یعنی جنگ پر آمادہ ہو گئے، تب بھی قرآن کہہ رہے یہ ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا ایمان والوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، شیطان تو دشمن ہے نا، لگا ہوا ہے نا، اور انسان بھی کمزور ہے۔ پتہ چلا کہ جنگ بھی ہو گئی تب بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے ایمان والے۔ ہمارے ذرا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، فارغ بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں، جبکہ یہ آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ لڑ بھی جائیں تب بھی رہیں گے کیا؟ ایمان والے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا بھائی، یہ اتنی اہم بات ہے۔ البتہ اگر کبھی نزاع اور جھگڑا اور اختلافات اس انتہا کو پہنچ جائیں کہ 2 گروہ میں جنگ ہو جائے مسلمانوں کی، تو اب باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں گروہوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جب ہم 2 کو دیکھتے ہیں نا لڑتا ہوا، چاہے 2 افراد ہو چاہے 2 گروہ ہوں، ہاں تو کسی سے کم تھوڑی ہے، تو بھی اس کو سنا تو بھی اس کو لگا، تیش دلاتے نا، اب تو نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں بھائی کیا؟ یہ تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مطلب ناظرین کرام یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے، اور آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے نا۔ باقی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صلح کراؤ۔ یہ 2 گروہوں میں بھی ہو سکتی ہے اور کبھی 2 مسلمان بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، جس کا بیان اگلی آیت میں آئے گا، 2 بھائیوں کا ذکر۔ ٹھیک، اگلا نقطہ، اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کی ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، 2 میں جھگڑا ہو گیا نا، اب باقی مسلمان مل کر ان کو ملانے کی صلح کرانے کی کوشش کر رہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کی ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ جنگ کرنا انتہائی شکل، کیا مطلب؟ یہ 2 لڑ پڑے، ان کو ملانے کی کوشش کرو، چلو ایک راضی ہو رہا ہے دوسرا راضی نہیں ہو رہا، وہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ صلح کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہا، وہ شرائط ایسی پیش کر رہے کہ جو کہ ناجائز ہیں، صلح ہو ہی نہیں سکتی، تو اس پہ پریشر ڈالا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، اس پہ پریشر ڈالا جائے گا۔ سارے اس طرح کے پریشرز اور ذرائع اختیار کر لینے کے باوجود بھی اگر وہ آمادہ تو اب باقی مسلمان اس گروہ سے جنگ کریں۔ اللہ اکبر، صلح اتنی اہم شے ہے کہ کرانے کے لیے اگر آخری درجے میں جنگ کا سہارا لینا پڑے تو، تاکہ مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہوں اور ان کے اندر صلح ہو جائے۔ سمجھ آگے بیٹا بات؟ آخری نقطہ ناظرین کرام اس آیت کی تشریح میں ہے، البتہ صلح پر آمادہ ہو جانے کے بعد فریقین کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے۔ کیا مطلب؟ ایک تو آمادہ ہو رہا تھا، دوسرا نہیں ہو رہا تھا نا، اب اس پہ پریشر ڈالا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا یا کوئی جنگ کی شکل آ گئی اور اب وہ آمادہ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو، نہ اب وہ آمادہ ہو گیا تو ایمانداری سے عدل کا تقاضا ہے، اور قسط اس کا مطلب ترجمہ انصاف کا کیا جاتا ہے، ہم مفہوم ہے عدل و انصاف، عدل و قسط، ٹھیک ہے؟ اب عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے، یہ نہیں کہ اچھا تم تو جنگ کے بعد آمادہ ہوئے نا، تم تو سوشل بائیکاٹ کے بعد آمادہ ہوئے، تم نے ہمارا اتنا ٹائم لگوایا، تمہارے ساتھ تو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، نہ 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 نہ، اگر آمادہ ہو گیا تو اب عدل کے درمیان صلح
بلکہ عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے. یہ اسلام کا اس بارے میں حکم ہے. اس کے بعد ناظرین کرام اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10. ارشاد ہوا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ترجمہ بے شک مومن تو بھائی ہی ہیں پس صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت نمبر 10 کا مفہوم اور ترجمہ. یہاں دو کا ذکر آ گیا. پہلے دو گروہوں کا ذکر تھا, اب دو بھائیوں کا ذکر. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ, بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے قرآن حکیم جو عطا کرتا ہے. تمام ایمان والے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں, میں تو مہاجر ہوں, میں تو سندھی ہوں, میں تو بلوچی ہوں, تو تو وہ ہے, تو تو وہ ہے. اور بھائی زبان والا ہونا کوئی مسئلہ نہیں, کسی علاقے سے ہونا کوئی مسئلہ نہیں, کسی خاندان سے ہونا کوئی مسئلہ نہیں, کسی برادری سے ہونا مسئلہ نہیں, لیکن اس امت کو بھائی بھائی کہا ایک کلمے کی بنیاد پر. اور جتنا اس کلمے